کے سامنے موجود ہے. یہ ہم دوسری سائڈ پر ہیں اور وہ کنواں دوسری سائڈ پر ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم غزوہ احد کے مقام پر چل رہے ہیں. غزوہ احد جو ہے، توجہ کیجیے گا سب حضرات، 3 ہجری شیوال کا مہینہ جمعۃ المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبی شریف کے اندر خطاب فرماتے ہوئے 1000 کا لشکر تیار ہوا. اور جب راستے میں لشکر کی تقسیمیں نو کی گئی تو عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 آدمی واپس ہو گئے اور 700 کا لشکر باقی رہ گیا. غزوہ احد کے مقام پر مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 700 ہے اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 3000 آدمی، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 15 عورتیں ان کے قافلے میں شامل تھیں. غزوہ احد کے مقام پر 5 تاریخی مقام ہیں جو اس وقت سے لے کر ابھی تک اصلی اور اوریجنل موجود ہیں. ان میں سے سب سے پہلے احد کا پہاڑ ہے. احد احد سے ہے، احد کا معنی اکیلا، یعنی دنیا میں کوئی اور احد پہاڑ نہیں ہے. اور اس کی لمبائی جو ہے تقریباً 8 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 3 کلومیٹر ہے اور زمین سے جو اس کی ہائٹ ہے وہ 300 میٹر ہے اور سمندر سے جو اس کی ہائٹ ہے وہ 1 کلومیٹر ہے اور احد پہاڑ کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 19 کلومیٹر ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہوگا. اور اسی پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ کو بائیں جانب نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ مدینہ منورہ کے تقریباً ہر طرف سے آپ کو نظر آتا ہے. اسی پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اسی پہاڑ پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو یہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ایڑی مار کر کے کہا، کیا احد ٹھہر جا، تمہیں معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ پہاڑ بھی اصلی اور اوریجنل موجود ہے. آپ ذات اپنے بائیں جانب دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پر ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے. جبل کے معنی پہاڑ کے ہیں، رومات رمی سے پھینکنے کے ہیں. جبل رومات وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے اور ان کی کمان جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا. لیکن شروع میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو 40 صحابہ نے یہ سمجھا کہ غزوہ تو ہم فتح کر چکے ہیں، ہمیں اتر کر کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے. جب ان میں سے 40 اترے اور 10 باقی رہ گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا جس سے 10 صحابہ جو ہے اسی جبل رومات پر ہی شہید ہو گئے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ دوسرا تاریخی مقام بھی انشاءاللہ آپ ذات اصلی اور اوریجنل دیکھ سکیں گے. نمبر 2. نمبر 3، وہاں پر آپ کو ایک ندی اور نالا دکھائیں گے جسے تاریخ میں وادی کنات کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا تھا. میرے دوست اور بزرگوں، جو صحابہ کرام وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 70 اور 72 کے قریب ہے، جس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بڑا بے دردی سے شہید کیا گیا کہ ان کی آنکھیں نکالی گئی، ان کی زبان کاٹی گئی، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، یہاں تک کہ ہندہ بنت عتبہ آئی اور اس نے آ کر کے آپ کا سینہ چاک کیا اور پھر کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبانا چاہ، جب چبا نہیں سکی تو تھوک دیا. میرے دوست اور بزرگوں، یہ بات کر لینا آسان ہے، اس کو بیان کر لینا آسان ہے، مگر اس پہ عمل کر جانا بڑی مشکل بات ہے. اسی طرح سے جو صحابہ کرام شہید ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ذات وہاں چل کے سلام پیش کریں.
اور اسی مقام پر احد کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور آپ زخمی ہوئے تو آپ اسی احد پہاڑ کی طرف چلے اور یہ احد پہاڑ جو سر سے پاؤں تک کھل گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے بیٹھے. پھر 9 انصاری صحابہ یعنی اہل مدینہ کے صحابہ جو ہیں یکے بعد دیگر اس مقام پر شہید ہوئے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو بھی تیر آتا ہے آپ کے سینے میں اترتا چلا جا رہا ہے. آپ کے سینے پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ جب تک میرے سانس چل رہے ہیں جب تک میری جان میں جان ہے میں ایک تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے نہیں دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے رہے تھے اے ابو طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی, اے ابو طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی, اے ابو طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. میرے دوست اور بزرگ انشاءاللہ یہ 5 تاریخی مقامات آپ ذات غزوہ احد کے مقام پر دیکھیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2 چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا, ایک تو آب زمزم اور دوسرا اجوا خطوط اور تیسری جو ہے وہ سرما ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور اس سرمے کا نام جو حدیث کے اندر لکھا ہے اسے الاسمت سرما کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الاسمت سرما. یہ وہ سرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نورانی آنکھوں میں لگاتے تھے اور آپ نے فرمایا یجل البصر وینبت الشعر, فرمایا یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. الاسمت اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور سچ اور حق ہے. اور اسی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو طائف کے اندر آرام فرما ہے انہوں نے کہا کہ یہ آنکھ کی تمام تر بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں. اور آپ نے فرمایا یجل البصر وینبت الشعر, فرمایا یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں جاتے تو آپ یہ سرما اور مسواک اور لوٹا آپ ساتھ میں رکھا کرتے تھے اور یہ سفر کے آپ کے اہم چیزیں ہوا کرتی تھی. اور اس سرمے کو آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو سنت طریقہ ہے, سنت اسے کہا جاتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سرما رات کو سونے سے پہلے دائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے تھے اور بائیں میں 3 اور پھر آخر والی جو ہے وہ دائیں میں لگایا کرتے تھے. یہ اس کا سنت طریقہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو استعمال کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد چوتھی چیز جسے ہم عربی میں حب سودا کہا جاتا ہے اور ہماری زبان میں اسے کلونجی کہتے ہیں, بلیک سیڈ کہتے ہیں انگلش میں. اس کے بارے میں جو حدیث ہے کہ الحبۃ السوداء فإن فيها شفاء من كل داء, آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے. ہر بیماری کی, کوئی بھی بیماری ہو, شوگر, لکوہ, فالج, جوڑوں کا درد, کوئی بھی بیماری ہے, دانت کی درد ہے یا کانوں کا درد ہے, کوئی بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی شفا الا موت, موت کے علاوہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں, اور یہ ہمارے گھروں میں ضروری چیز ہے. رات کو کسی وقت بھی کوئی تکلیف بھی ہو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اس میں بھی دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو باہر یہ بھی حاجی حضرات لے جاتے ہیں, یہ ہمارے ملکوں میں بھی پائی جاتی ہے اور یہاں بھی تیار کی جاتی ہے. تو یہ اگر آپ ذات لے جانا چاہیں تو یہ بھی لے جا سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے اور 3 چیزیں وہ ہیں جو عرب میں ہی پائی جاتی ہیں جیسے آب زمزم ہے, اجوا کھجور ہے اور یہ سرما ہے. اور یہ حب سودا تو ہمارے ملکوں میں بھی پایا جاتا ہے کلونجی, اور یہاں بھی پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو آپ تاریخی مقامات دیکھ رہے ہیں یہ بھی اور وہ مقامات جو ختم ہو چکے ہیں یعنی اور وہ مقامات جو ابھی ہیں لیکن آپ ذات وہاں نہیں جا سکتے جیسے غزوہ بدر ہے یا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک ہے یا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا یا جہاں پر آپ کا دل دھویا گیا جہاں سے ابھی بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر حاجی حضرات نہیں جا سکتے. اس کی یہاں پر ایک ویڈیو CD تیار ہو گئی اور اردو زبان کے اندر ہے
اور اس کے اندر تقریباً 60 کے قریب مقامات جو ہے دکھائے گئے ہیں تصویر کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں تقریب بھی اس کے موجود ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ بھی حاجی حضرات لے جاتے ہیں معلومات کے لیے، اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، معلومات کے لیے، تو اگر آپ ذات بھی لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی آپ توجہ کیجیے، یہ جو ندی اور نالا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وادی کنات ہے جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تھا، اور یہ جو پہاڑی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے تھے۔ اور اس کے بعد یہ جو بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ احد کا پہاڑ جنت کا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو 4 دیواری جنگلے والی آپ کو نظر آ رہی ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس کے اندر 2 کالے پتھروں سے بنی قبریں نظر آئیں گی۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری میں 2 صحابی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر جن کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس طرح شہید کیا گیا جس طرح کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور اس جنگلے والی 4 دیواری کے اندر ایک اور چھوٹی 4 دیواری آپ کو نظر آئے گی، اس کے اندر جو ہے باقی صحابہ کرام جو ہے آرام فرما ہے۔ آپ ذات نے یہاں اترنے کے بعد وہ 4 دیواری کے پاس جائیں گے اور جا کے سلام پیش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم للاحقون۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ مختصر سا سلام پیش کریں گے، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا شہداء احد، السلام علیکم یا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا کام یہ ہے، اور یہاں پر ہم 15 منٹ رکیں گے، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ ذات کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں یہاں شام کو حرم میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں اور صبح گائیڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں اپنا نمبر دے دوں گا، آپ پھر بھی کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ملاقات رہے گی۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ سرما اگر آپ کو اصلی اور اوریجنل چاہیے تو یہ میرے پاس ہی موجود ہوتا ہے، اور میں خود ہی تیار کرواتا ہوں۔ یہ اگر آپ ذات کو چاہیے تو یہ آپ کو میرے پاس سے ہی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ جو کلونجی بتائیے وہ بھی اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی میرے پاس مل جائے گی، اور یہ جو ویڈیو سی ڈی ہے یہ بھی آپ کو میرے پاس، یہ 3 چیزیں آپ کو میرے پاس سے مل جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ احد کی زیارت کریں اور سلام پیش کریں اور واپس آئیں، جن کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ ذات لے سکیں گے۔ اور وہ جو سرما ہے 2 کلر کا ہے، براؤن بھی ہے اور بلیک بھی ہے، 2 کلر کا ہے۔ اور سرمے کی ایک شیشی جو ہے وہ 5 ریال کی ہے، اور پورا پیک جس میں 12 شیشیاں ہوتی ہیں، آرام میں سے کو پورا پیک لے گا تو وہ 55 ریال کا ہے۔ اور اس کے بعد کلونجی اور ویڈی سی ڈی آپ ذات انشاءاللہ واپس آئیں تو آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اصلی لینا ہو تو میرے پاس موجود ہے، اگر 2 نمبر لینا تو وہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکے۔ تشریف لے آئیے احد کا نیچے جمع بھی ہونا تھوڑا، ادھر جمع ہونا، جائیں گے نہیں ادھر جمع ہونا تھوڑا۔ اچھا جی، نہیں وہ باہر جالیوں کے باہر سے کر سکتے ہیں۔ میں ادھر بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ نے اس پہ جو بنا رہے ہیں، ہاں یہ کیا اس پہ کہیں ڈالیں گے کیا؟ ہاں میں فیس بک یوٹیوب پہ ڈالوں گا انشاءاللہ، یوٹیوب کے ہاں یوٹیوب میں، تو اس کو میں دے دوں گا، نام دے دوں گا حج 2011۔ اچھا، تو آپ وہ سرچ ماریں گے حج 2011 تو انشاءاللہ اس میں وہ ساری مل جائیں گے۔